علیہ وسلم کہ ایک غلام ہے جن کا نام ہے حبیب بن فدیک، صحابی پاک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی حضور کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا آنکھوں کو؟ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھیں سفید ہو گئیں۔ حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں سفید ہوگی۔ اب دیکھیں اس بات کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے حضور کو مشکل کشا بنایا ہے۔ آج تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، ہر مشکل کو اللہ ہی دور کرتا ہے۔ نہیں، اللہ مشکل کو دور کرتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف، کسی کو کوئی شک، کوئی گنجائش۔ تو ہر بندہ مانتا ہے، کمزور سے کمزور ایمان والا بھی کہتا ہے کہ خدا مشکل کشا ہے، حالانکہ اللہ پوری کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں اور اپنے محبوبوں کے ذریعے سے لوگوں کے معاملات کو حل کر دے تو مسئلہ کیا ہے؟ اب دیکھیں ایک بندے کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کتنی مشکل میں ہے۔ آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے، آپ کے جان کے لالے بن جاتے ہیں، بھی آنکھوں میں موتی آ گیا، آپریشن کروائیں، میں تو پریشان ہو گیا، میری جان گئی۔ سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے تاکہ میں اپنی آنکھوں کی روشنی واپس لے سکوں؟ لیکن صحابی حضرت حبیب بن فدیک مشکل میں ہے، آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، حضور کی بارگاہ میں آ گئی۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، کسی طبیب کے پاس جاتے، حضور کے پاس کیوں آئے؟ بھئی ایک بندہ ہے مثلاً اس کے گردے میں درد ہے، مثال دیتے ہیں پریشان ہے، وہ مسجد کے امام کے پاس آ جائے کہ میرے گردے میں درد ہے، میرا کچھ کریں۔ ہم تو یہی کہیں گے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، گردے میں درد ہے، پتھری ہے، کوئی مسئلہ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اب ایک بندہ آ کے مجھے آ کے یہ کہہ دے کہ میرے دل میں درد ہو رہی ہے، میں بہت پریشان، میرا کچھ کریں، میں تو یہی کہوں گا ڈاکٹر کے پاس جائیں، شہر کے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا چیک اپ کروائیں۔ مجھے پتا میں نہیں کر سکتا بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے ہیں، آپ کسی پینڈو کو کہہ دیں، کوئی دیہاتی کہہ دیں وہ آیا تھا، صحابی آیا اور آ کے کہا کہ حضور آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، سفید ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا مسئلہ کیا بنا، ہوا کیا؟ تو صحابی بھائی نے کہا کہ حضور ایسا ہوا کہ میں راستے میں جا رہا تھا تو میرا پاؤں سانپ کے انڈے پہ آ گیا۔ اب ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ معروف ہو یہ بات کہ چلتے ہوئے بندے کے ننگے پاؤں ہو اور پاؤں اگر سانپ کے انڈوں پر آ جائے تو آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ بات ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے نے بتایا کہ راستے میں چلتے ہوئے سانپ کے انڈوں پر پاؤں آیا تو حضور میری آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی یہی جملہ فرمایا، حضور نے فرمایا حبیب تھوڑا آگے آؤ، تھوڑا قریب ہو۔ وہ سرکار کے بالکل قریب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن انگلی پہ لگا کے اس کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھوں میں نہیں لگایا، آنکھوں پر لگایا۔ اب کا جیسے سرکار نے لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو کہا اسی وقت اللہ نے بینائی کو لگا دیا، اسی وقت ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب صرف ٹھیک نہیں ہوئی، وہاں 70 سال کا ذکر آیا کہ 70 سال کے بندے کا چہرہ کرے تازہ حضور کے لعاب کی برکت سے۔ حضرت حبیب بن فدیک کے بارے میں ہے جب سرکار نے لعاب دہن ڈالا اور کہا کہ یہ 80 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتے تھے، عمر 80 سال ہے۔ اب یہاں کہیں کسی بزرگ کو 80 سال کی عمر ہے اور ایک مرتبہ آنکھوں کی بینائی جانے کے بعد دوبارہ آئی ہے، ذرا سوئی میں دھاگا ڈالے۔ تو حضور کے لعاب کی برکت سے بندے کی عمر 80 سال ہے اور وہ سوئی میں دھاگا ڈال رہے ہیں، سرکار کے لعاب کی برکت ہے۔